پہلا سجدہ ولادت کی یاد دلا رہا ہے، مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ موت کی یاد دلا رہا ہے، مٹی میں واپس جاؤ گے۔ ان دو سجدوں کے درمیان قیام کو زندگی کہتے ہیں۔ اتنی سی زندگی ہے جی۔ ہم روزانہ اس بات کو دہراتے ہیں، روزانہ ہم اس بات کو گویا محسوس کر سکتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے، اس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ فقہاء علماء بیان کرتے ہیں ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ طمأنینہ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پوری طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور پھر دوبارہ سے سجدے میں چلے جاؤ۔ اور وہ پوری طرح کا اطمینان کسی کو 1 سیکنڈ میں حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ پوری طرح کا اطمینان کسی کو 2 4 5 سیکنڈ میں حاصل ہوتا ہے، اور ممکن ہے کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جیسے کچھ اور دیر بھی بیٹھنا پڑے، مگر بہرحال کتنی 10-15 سیکنڈ کا قیام ہوگا 2 سجدوں کے درمیان۔ یہی زندگی ہے، اور جو اتنی مختصر زندگی ہے وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ زندگی یعنی استغفار۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ طلب غفران الہی، توجہ، زندگی یعنی استغفار۔ موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی طرح کی گفتگو کروں گا۔ زندگی یعنی طلب غفران، اللہ کی مغفرت کی طلب، اللہ کی توجہ کی طلب، اللہ کی عنایات کی طلب، اللہ کے کرم اور اس کے رحم کی طلب۔ یہ مسلسل انسان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت بھی میں اور آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہمارا مطلب اور ہمارا مقصد طلب غفران ہے، استغفار ہے۔ یہ استغفار کی ایک تصویر ہے۔ یہ جو مجلس اعزا ہے نا، اس وقت جو آپ بیٹھے سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، یہ استغفار کی ایک تصویر ہے۔ استغفار بعض اوقات الفاظ کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی طلب مغفرت، طلب غفران، طلب توجہ، اللہ کی توجہ کی طلب۔ مجھے ایک جملہ اور یہیں ہدیہ کرنا ہے کہ یہ جو اس وقت استغفار ہو رہا ہے، اچھا میں ان بچوں کے لیے تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ استغفار کا ہرگز تعلق گناہوں سے نہیں ہے۔ شاید یہی کہنے کی ضرورت ہے، ورنہ بعد والے جملے میرے ضائع ہو سکتے ہیں۔ استغفار کا ہرگز مطلب گناہوں سے توبہ نہیں ہے۔ استغفار وہ کرے جو گناہ کرے، استغفار وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، استغفار کرنے والا تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ کرتا ہو۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ استغفار کا گناہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر استغفار کا گناہ سے کوئی تعلق ہوتا تو کبھی بھی انبیاء اور ائمہ استغفار نہ کرتے۔ انبیاء اور ائمہ کا استغفار کرنا یہ خود دلیل ہے کہ جو صاحبان عصمت ہیں وہ استغفار کیوں کر رہے ہیں۔ استغفار تو توجہ کی طلب ہے۔ توجہ ہر ایک پر ایک جیسی نہیں ہوتی، توجہ کیفیت بدلتی رہتی ہے جو طلب غفران اور استغفار کر رہا ہو اس کی نسبت سے۔ آپ کے نزدیک اگر یہاں پروفیسر اور اساتذہ تشریف فرما ہے تو کلاس کے اندر کیا آپ کی توجہ، میں استادوں سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کی توجہ کلاس کے اندر سارے طالب علموں سے ایک جیسی ہوتی ہے؟ سارے طالب علموں سے، مدرسہ ہے نا، کلاسیں مدرس ہے نا، یہاں ہر استاد کا اپنے شاگردوں کی طرف توجہ ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اچھا چلے مدرسے کے طالب علم نہ صحیح، کچھ تو تشریف فرما ہے ذوی الاحترام، مگر طالب علم تو سبھی بیٹھے ہیں نا، کالج یونیورسٹی کے اسکول کے طالب علم بیٹھے ہیں نا۔ استاد کی ہر شاگرد کی طرف توجہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ موٹی سی مجھے خود سوچئے، میرا ساتھ دیجئے، کیا اساتذہ کی توجہ طالب علموں کی طرف ایک جیسی ہوتی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ وہ جو توجہ ایک جیسی نہیں ہوتی اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ خود طالب علم ہے۔ تو وہ توجہ ہے، وہ جو طالب علم ہے نا، وہ سبب ہے کہ استاد کی توجہ کسی کی طرف زیادہ اور کسی کی طرف کم۔ یعنی اگر طالب علم استاد کی نگاہوں میں مطلوب اور مقصود ہو جائے تو پھر استاد کی توجہ بھی اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اب جس کی توجہ شدید ہو جاتی ہے اسے معصوم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی میں نے تھوڑا سا جلدی میں نتیجہ دیا ہے، اس لیے میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، میں آپ سے توجہ اور چاہوں گا۔ جس طالب علم کی، بھئی یہ تو طے ہے نا، انبیاء ائمہ، خود سرکار دو جہاں، خود مولا علی اللہ کے شاگرد ہیں،
اس باب میں نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں کہ ائمہ اہل بیت یہ ارشاد فرمائے کہ ہم اللہ کے تلامذ ہیں، شاگرد ہیں۔ اللہ کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگرد کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑے شاگرد کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور سرکار دو جہاں کے بعد اگر اللہ کا کوئی سب سے بڑا شاگرد ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ مولا نبی اور مولا علی اللہ کے شاگرد ہیں۔ نحن تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں، یعنی جسے اللہ نے پڑھا دیا ہو اسے کوئی ملا پڑھائے گا؟ اسے دنیا کا کوئی جاہل پڑھائے گا؟ جب اللہ کے پڑھانے کے بعد کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں پڑھائیں جنہیں اللہ نے پڑھایا ہے، تو اب یہ کیسا سوال ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انہیں نہ تو کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، تو کوئی اس قابل ہی نہیں تھا جو علی اور نبی کو پڑھاتا۔ یہ جو مولا علی نے فرمایا نا کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں یہ قول اساتذہ کی تعظیم کے لیے سمجھ میں آتا ہے، وہاں یہ قول علی کا دعویٰ ہے، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ صلوات۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یعنی اللہ کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد یہ 14 ہیں۔ یہ 14 اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، اور جب اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اور اللہ کے پہلے شاگرد ہیں، اللہ کی پہلی صنعت ہیں، اللہ کی پہلی مصنوع ہیں، اللہ کی پہلی مخلوق ہیں، اللہ کے پہلے مقرب ہیں، تو پھر توجہ طالب علم اپنی طرف کرواتا ہے۔ بس جس کی طرف استاد کی توجہ اتنی شدید ہو جائے، بھائی میں نتیجہ خیز جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ استاد یعنی اللہ، استاد یعنی اللہ کی اس گھرانے پر شدید توجہ ہی کو عصمت کہتے ہیں۔ یہ جو عصمت ہے نا، عصمت مکمل نظارت، مکمل توجہ، مکمل توجہ سبب ہے کہ ایک بال برابر بھی ان کی زندگی میں خطا کا گزر نہیں ہے، ایک بال برابر بھی ان کی زندگی میں گناہ کا گزر نہیں ہے۔ جی، جس پر اللہ کی اتنی توجہ ہو، جن پر اللہ کی اتنی توجہ ہو، ان کے ہاں خطا کا گزر نہیں ہوگا۔ تو اب اگر میں اس مقدمے کے بعد ایک اور نتیجہ دے دوں کہ جس پر اللہ کی اتنی مکمل توجہ ہو کہ توجہ کی خاطر، توجہ کی وجہ سے ان کے ہاں بال برابر بھی خطا کا گزر نہ ہو، توجہ چاہوں گا، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔